الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ بی بی آمنہ کے مہکتے مہکتے پھول اور اللہ عز و جل کے پیارے رسول پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور یہ ویڈیو بنا اسکپ کرے آپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کی چھوٹی سی کنفیوژن انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی، کیونکہ ایسے کتنے اسلامی بھائی اور کتنے اسلامی بہنیں ہیں جو مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ حضرت میں نے وظیفہ تو کیا لیکن میرا وظیفہ کامیاب نہیں ہوا، یا یوں کہہ لیں قبول نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور میری پیاری اسلامی بہنوں، وظیفہ قبول نہ ہونے کی وجہ بھی ہوتی ہے، اور وہ وجہ ہم سب کو زیادہ تر معلوم ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں۔ نماز پنجگانہ ہم لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، لیکن جب کوئی شخص وظیفہ بتاتا ہے تو ہم لوگ اس وظیفہ بتانے والے شخص کی بات ایسے بیٹھ کر کے سنتے ہیں جیسے وظیفہ سننا ہم پہ واجب ہو گیا ہے نا؟ ایسا ہی ہم سب کرتے ہیں نا۔ آپ ہی بتائیں، نماز چھوڑ کر کون سا عمل قبول ہے؟ اس کا جواب مجھے آپ سب لوگ دیں۔ پوری کتاب بھی ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو کہیں یہ جواب نہیں ملے گا، کیونکہ نماز ہم سب پہ فرض ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں اور وظیفہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وظیفہ کرتے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اپنا وظیفہ قبول ہی نہیں ہے۔ اور جب اثر نہیں ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو وظیفہ بتاتا ہے ان سے شکایت کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا، آپ نے بتایا تھا، وہ وظیفہ قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب شکایت آپ کر رہے ہو لیکن شکایت کی وجہ خود بن رہے ہو، تو اس میں میرے پیارے بھائی پیاری بہنوں کس کا قصور ہے؟ بتائیں، سوچیں، سوچ کر جواب دیں، کس کا قصور ہے؟ اتنے اچھے اعمال تو ہے نہیں ہم لوگوں کے کہ بس جو سوچیں گے اللہ عز و جل پورا کر دے گا، اور کر بھی سکتا ہے، لیکن اعمال اچھا ہونا چاہیے۔ نماز حالانکہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ایمانداری بتائیں کہ ہم لوگ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ اذان ہو گئی، کام میں بزی ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، وقت جا رہا ہے، جب وقت ملا آ کر کے پڑھ لیے، اس کو نماز کہیں گے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے کیا ہے کہ ہم نے اے اللہ ہم نے جو وظیفہ کیا وہ فوراً قبول ہو جائے، اور جب نہیں ہوتا تب آپ لوگ شکایت کرتے ہو۔ یوں تو پوری قرآن میں شفا ہے، بس 2 چیز پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور دوسرا نماز کے ساتھ ہم لوگوں کو وظیفے کرنے ہیں۔ اچھا، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کون سی نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کوئی وظیفہ بتانے والا اگر یہ کہہ دے گا کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر یہ وظیفہ کریں، فلاں وظیفہ کریں، فلاں وظیفہ کریں،
تو وہ نماز ہم لوگوں سے نہیں چھوٹتی ہے۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ جب بھی کوئی ہم لوگوں کو بولتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس طرح سے دعا مانگے، سجدے میں یہ پڑھیں، تو وہ ہم لوگوں سے بالکل نہیں چھوٹتی۔ ہم تو نفل ایسا پڑھیں گے جیسا ہم لوگوں کے اوپر فرض ہو گئی ہے۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی امت کے لیے دن رات روتے رہے، اور امت کیا کر رہی ہے؟ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگنا، شکرانے کے پیچھے بھاگنا۔ ارے میرے پیارے بھائی، پیاری بہنوں، اگر آپ کی فرض نماز چھوٹی ہے تو آپ کی نفل قبول ہی نہیں ہے، تو پھر کس بات کی آپ نفل پڑھ کر 2 رکعت وظیفے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کچھ فوٹوز دکھا رہا ہوں، پک دکھا رہا ہوں اسکرین پر، اسے دیکھیں۔ اس میں لکھا ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جس چیز کو دیکھیں گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ ہے کوئی شخص وظیفہ بنا دیا ہوگا، اور میں ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، نہ ان کی مخالفت کر رہا ہوں۔ بے شک یہ ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اپنا نامہ اعمال اچھا ہوگا۔ بالکل ہو سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا دیکھیں آپ، عورت اکیلی بیٹھ کر بس ایک تسبیح پڑھ لے، پھر جس چیز کو بھی ہاتھ لگا دے وہ سونا بن جائے، مرتے دم تک گھر سے برکت ختم نہ ہوگی۔ کتنا بڑا دعویٰ اس وظیفے میں! کس نے کیا ہوگا یہ وظیفہ؟ پھر نہیں قبول ہوا تو آپ لوگ شکایت کر رہے ہو۔ شکایت کرنے سے پہلے اپنے اعمال بھی ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ حالانکہ مجھ سے کسی نے شکایت نہیں کیا ہے، لیکن یہ ذہنیت چل رہی ہے معاشرے میں۔ مجھ سے کسی نے نہیں شکایت کیا، اور جو وظیفہ میں بتاتا ہوں اس میں ضرور بولتا ہوں کہ یہ میرے پیارے بھائی، پیاری بہنوں، بنا نماز کے آپ کا کوئی وظیفہ قبول نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز ضروری ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وظیفہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے اور سوچ رہے وظیفہ قبول ہو جائے، تو اے میرے پیارے بھائیوں، ایسا کبھی ہرگز نہیں ہوگا۔ کیونکہ نامہ اعمال تو اتنے اچھے ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، رزق کھلا رہا ہے۔ یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔ ہمارے تمام مسلمان بھائی کو نماز پنجگانہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو تھوڑا بھی دل پہ لگی ہو تو ایک لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں وظیفے سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی نماز کی فکر کے ساتھ۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔